السلام علیکم کلاس اکنامک سیکٹر میں میرا ریاض کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج ہمارا ٹاپک ہے تھیوری اور مشق بلا سود بینکاری کی۔ بلا سود بینکاری، انٹرسٹ فری بینکنگ۔ اسلام میں بینکنگ کا جو نظام ہے، اسلامی نظام معیشت میں اسلام بینکنگ کا سسٹم کیا بتاتا ہے اور بلا سود بینکاری کیسے کی جاتی ہے۔ اسلام میں سود کی ممانعت کی گئی ہے کہ اسلامی معاشی نظام کو متعارف کروانے کے خواہ ممالک ہمیں بینکاری اور مالی طریقوں کو سود کے علاوہ کسی اور بنیاد پر منظم کیا جائے۔ اس موضوع پر تحقیقی کام کرنے یہ تجویز کیا ہے کہ منافع کی تقسیم کا اصول اسلامی نظام میں دلچسپی کا بہترین متبادل پیش کرتا ہے۔ دیکھیے اسلامی نظام معیشت میں اسلام جو ہے وہ کاروبار کرنے کے صرف دو طریقے بتاتا ہے، ایک ہے مشارکہ اور ایک ہے مضاربہ۔ اس کی بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، میں پھر دہراتا چلوں کہ مشارکہ کیا ہے اور مضاربہ کیا ہے۔ جو اسلامی نظام معیشت میں اسلام میں کاروبار کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں، مشارکہ اور مضاربہ۔ مشارکہ ایک ایسا نظام ہے جس میں دو شخص ایک کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں برابر کا، اور دونوں برابر کی محنت کرتے ہیں، دونوں برابر کا کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ دو لوگوں نے بزنس اسٹارٹ کیا، وہ دونوں برابر کا پیسہ لگائیں گے اور دونوں ہی کام کریں گے، اسے ہم مشارکہ کہتے ہیں۔ اور وہ جتنا بھی پروفٹ ہوگا وہ آپس میں 50-50 کر لیں گے، یعنی کہ جتنی بھی انہوں نے پرسنٹیج رکھی ہوگی وہ اس کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ کام دونوں کو کرنا پڑے گا، جس میں دونوں کو کام کرنا پڑے اور دونوں کو ہی پیسہ لگانا پڑے، اسے ہم مشارکہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مضاربہ کی۔ مضاربہ میں ایک شخص پیسہ لگاتا ہے، دوسرا شخص پیسہ نہیں لگاتا بلکہ اپنی قابلیت کی بنا پر وہ اس کاروبار میں کام کرتا ہے۔ مضاربہ میں ایک شخص کا پیسہ اور ایک کی قابلیت ہوتی ہے، ایک بندہ کام کرتا ہے، دوسرا بندہ جو کام نہیں کرتا وہ پیسہ نہیں لگاتا۔ اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پروفٹ دونوں میں تقسیم ہوتا ہے، کاروبار میں جو منافع ہوتا ہے وہ دونوں میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن نقصان دونوں میں تقسیم نہیں ہوتا، کیونکہ دوسرے بندے نے پیسہ تو لگایا نہیں ہے تو اسے کس بات کا نقصان، تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو اور مضاربہ میں کاروبار جو ہے وہ ایک کے پیسے کی وجہ سے اور دوسرے کی قابلیت کی بنا پر چلایا جاتا ہے۔ تو مشارکہ کیا ہے؟ دونوں کا پیسہ، دونوں کی محنت، اور مضاربہ ایک کا پیسہ، ایک کی محنت۔ کاروبار پروفٹ جو ہے، منافع جو ہوتا ہے وہ برابر تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں منافع کی تقسیم کا اصول اسلامی نظام دلچسپی کو بہترین متبادل پیش کرتا ہے۔ ایک سیمینار کی شرکت شعبے مسلم معاشی ماہرین کے کام سے واقف تھے۔ اس پس منظر کے علاوہ ان کو موقع ملا کہ سود کے خاتمے کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ میں حکومت پاکستان کو پیش کیا گیا تھا۔ سیمینار 1980 سے گزرنے کا موقع ملا، جو الجائی اور ریپرچہ کے ذریعے اس موضوع پر مواد موجود تھے۔ اس کے علاوہ اسلامی بینکوں کے کام کا جائزہ لیا گیا تھا، جو پہلے ہی کچھ ممالک میں کام کرنا شروع کر چکا ہے۔ جیسے کہ ایک سیمینار میں ICC کی رپورٹ میں اس نظریے کے تعاون حاصل کیا، خسارہ کیا گیا کہ اسلامی معاشی نظام میں دلچسپی لانے کے لیے مثالی متبادلات، منافع میں بانٹنے اور قدر حسنہ ہے۔ یہ نظریہ انسان اور انسان کے مابین اسلامی فلسفہ انصاف میں جڑا ہے۔ کسی سے سود وصول کرنا جو اپنی ضروری کھپت کا مطلب اپنی ضروریات، اپنے جو اس کے نیڈز ہیں، ضروری کھپت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قرض لینے پر مجبور ہے۔ اسے اسلام میں ایک استحصالی عمل لیا جانے والے قرضے پر سود لینا سمجھا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے کسی کو کسی ضرورت کے لیے جو پیسے دیے، اس سے ایکسٹرا پیسے جو لیے، اس سے جو اضافی پیسے لیے، اسلام اسے سود کا نام دیتا ہے، جو کہ جس سے ممنوع کیا گیا ہے۔ پیداواری مقاصد کے لیے بھی ممنوع ہے، کیونکہ یہ لین دین کی مساوی شکل نہیں ہے۔ جب پیسہ کسی پیداواری سرگرمی میں لگایا جائے تو جو منافع ہو سکتا ہے اسے پہلے معلوم نہیں، قرضوں پر لون ہوتا ہے اور نقصان کا بھی امکان ہے۔ پیداواری مقاصد کے سود کی ایک مقررہ اور قبل از وقت قانونی شرح وصول کرنا اخلاقی طور پر جائز نہیں ہو سکتا۔ انصاف کا مطالبہ ہے کہ رقم فراہم کرنے والے کو خطرہ کاروباری شرط کے ساتھ بانٹنا چاہیے، کیونکہ دونوں نے پیسہ لگایا ہے تو دونوں کو ہی پروفٹ اور لاس دونوں میں برابر کا ڈیوائڈ ہونا چاہیے، یعنی کہ نفع و نقصان دونوں میں بانٹنا چاہیے۔ اور وہ اگر وہ منافع کمانا چاہتے ہیں، اس طرح اسلام اور سرمایہ داری کے مابین پیسے کے سرمایہ کی پیداواری ایک عنصر کے طور پر سلسلے میں بنیادی فرق ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں پیسہ دارالحکومت کو مزدوری اور زمین کی مساویانہ سلوک کیا جاتا ہے، لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے جو رقم کے سرمایہ کو انٹرپرائز کے برابر سمجھے۔ اچھا
وہ کہتے ہیں CIA کی رپورٹ میں شریعت اور مدد کے اسلامی قانون کے تصورات کے نقصان میں شریک ہونے کے اصولوں کی بنیاد پر بینکاری منافع طریقوں اور طریقہ کار کی تنظیم نو کے لیے ایک تفصیلی تصویری نقشہ شامل ہے۔ کہتے کہ اس نظام کے تحت لگائے گئے فنڈ پر واپسی کی رقم نہ تو طے ہوتی ہے اور نہ ہی پہلے سے طے شدہ، کیونکہ آپ نے جو پیسہ کہیں پر لگایا ہے، کہیں پر انویسٹ کیا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے فکس کر لیں۔ اگر آپ اسے فکس کر لیتے کہ میں نے اتنا پیسہ لگایا ہے اور اتنا مجھے پروفٹ ہر مہینے ملے، تو وہ پروفٹ نہیں ہے بلکہ وہ سود ہوتا ہے، اسے پہلے سے طے نہیں کیا جاتا۔ منافع کی مقدار معاشی اقدام کے آپریشن نتائج پر منحصر ہے۔ جب سرمایہ پوری طور پر ایک فریق اور یا پوری طرح سے دوسرے فریق کے ذریعے فراہم کیا جاتا ہے، انٹرپرائز او ہے تو منافع کو معاہدے کے وقت تناسب میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، جبکہ نقصان فراہم کرنے والے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ جب تک کہ اس کارکن کی غفلت اگر دارالحکومت کی ایک سے زیادہ کی وجہ سے کاروباری مہیا کرنے والے موجود ہوں تو ان کے مابین منافع کو تناسب میں تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ نقصان کی وجہ سے ان کی اعلی آنت کے تناسب میں سختی سے حصہ لینا ہے۔ CIA کی رپورٹ میں مالیاتی اور بینکاری نظام کے ادارہ جاتی ڈھانچے میں کسی تبدیلی کی تجویز نہیں کی گئی ہے۔ مرکزی بینکوں، چاہے تجارتی بینکوں اور خصوصی مالیاتی ادارے پہلے کی طرح ہی کام انجام دیتے رہتے ہیں۔ مرکزی بینک ہر ملک کا ایک مرکزی بینک ہوتا ہے، جسے سینٹرل بینک کہتے ہیں، جیسے پاکستان کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، انڈیا کا بینک آف انڈیا، امریکہ کا ریزرو بینک۔ اسی طریقے سے ہر ایک مرکزی بینک ہوتا ہے جو تمام ملک میں جو بینکاری نظام ہوتا ہے اسے وہ چلاتا ہے۔ آپ کے جتنے بھی پرائیویٹ بینکس ہوتے ہیں، یہ جتنے بھی گورنمنٹ کے اور بینکس ہیں، جیسے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، یہ سینٹرل بینک ہے، مرکزی بینک ہے۔ اب گورنمنٹ کے جتنے بھی بینک ہیں، نیشنل بینک ہے، بینک آف پنجاب ہے، اس کے علاوہ پرائیویٹ بینکس ہیں، HBL، MCB، ABL، یہ سارے کے سارے اسی بینک کے انڈر کام کرتے ہیں۔ اور یہ جیسا کہتا ہے تمام بینکوں کو ویسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ مرکزی بینک، تجارتی بینک، خصوصی مالیاتی ادارے پہلے کی طرح ہی کام سر انجام دیتے ہیں، لیکن متغیر واپسی کے نظام ان کے آپریٹنگ طریقہ کار کے ذریعے سود پر مبنی لین دین کی جگہ کے لیے ترمیم کی جائے گی۔ کمرشل بینک کے کاروباری اداروں کو فنڈ مہیا کرتے رہے اور مواد معاہدے میں طے شدہ متفقہ تناسب کے مطابق انٹرپرائز سے حاصل ہونے والے منافع کا ایک حصہ وصول کرنے کا حقدار ہوں گے۔ منافع کی تقسیم کے مقصد کے لیے مختلف ادوار کے لیے استعمال ہونے والی جماعتوں کی متعلقہ سرمایہ کی شراکت کو ان کی تعداد کے ساتھ مقدار میں ضرب لگاتے ہوئے ایک عام ممتاز کے پاس لایا جائے گا، جس کے دوران ہر شخص آئٹم جیسے فرم کا ایکوٹی، دارالحکومت موجودہ نقد رقم، بچت، سپلائرز کا کریڈٹ اور ساتھ ہی بینک کی جانب سے فراہم کردہ کاروبار میں تعینات کیا گیا تھا۔ دوسرے لفظ میں فری کین فائنانس وقتاً کے متعلقہ سرمایہ کے حساب کتاب کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جہاں تک ذخائر کی بات ہے تو بینک کی جانب سے بچت اور وقت کے ذخائر پر طے شدہ واپسی کی ادائیگی کے عزم کو بینک کے ذریعے کمائے گئے منافع کا ایک حصہ ادائیگی کرنے والوں کے ساتھ معاہدے کے ذریعے تبدیل کیا جائے گا۔ انتظامی اخراجات مرکزی بینک اور دیگر بینکوں کے ذریعے فراہم کردہ مالیات کے سلسلے میں ادائیگیوں، ٹیکسز کی فراہمی اور کل آمدنی کے ذخائر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کے ٹاپک میں اگر آپ کو کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کل تک کے ٹاپک کے لیے اللہ حافظ۔